والمیسر، شراب اور جوا، اسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اور رجس اور یہ گندگی ہے من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے ہے۔ تو جوا کیا چیز ہے جسے قرآن میں میسر کہا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کے لیے قمار کا لفظ آیا ہے۔ انگلش میں آپ اسے بیٹ لگانا یا گیمبلنگ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جوا کیا چیز ہے؟ جوا، اس کی جو فقہائے کرام نے اور علماء کرام نے تعریف کی ہے، آغاز میں جو بات میں نے آپ کے سامنے کی کہ بے حیائی کے کاموں سے رکنا اس کی شریعت نے خصوصی طور پر تلقین فرمائی اور حکم دیا، اور جب انسان کے اندر سے حیا نکل جائے تو فسنا مشکل، وہ جو چاہے کرے، وہ چاہے شراب پیے، وہ چاہے جوا کھیلے، وہ چاہے کوئی اور برائی کے کام کرے، تو بے حیائی سے تعلق جوئے کا ایک خاص تعلق ہے۔ تو جوئے کی جو تعریف فقہائے کرام نے اور علماء کرام نے کی وہ یہ کی ہے کہ جوئے کے اندر ایک شخص دوسرے شخص سے بیٹ لگاتا ہے، شرط لگاتا ہے، اور اس شرط لگانے کے نتیجے میں یا اسے فائدہ ہوتا ہے یا اسے نقصان ہوتا ہے۔ ایک تعریف فقہائے کرام نے کی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے بیٹ لگاتا ہے، شرط لگاتا ہے، اور پھر ایک کو نقصان ہوتا ہے اور دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری تعریف جوئے کی فقہائے کرام نے یہ کہ کوئی شخص بیٹ لگائے، شرط لگائے، اور پھر نفع اور نقصان کے درمیان میں وہ رہے، ممکن ہے اسے نفع ہو جائے اور ممکن ہے کہ اسے نقصان ہو جائے، نفع اور نقصان کے بین وہ شخص رہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جوا ایک خاص قسم کی بیماری ہے، ایک انسان کو لگ جانے والی لت ہے۔ اگر کسی انسان کو اس کی عادت ہو جائے تو وہ اپنی ساری کی ساری چیزیں تباہ کر دیتا ہے، اپنا مال، اپنا جسم بیچ دیتا ہے، اپنے بیوی بچے بیچ دیتا ہے، بالآخر اپنی زمین اور اپنا گھر سب کچھ وہ اس جوئے کے کام کے اندر بیچ دیتا ہے اور اپنا دیوالیہ نکال کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس قدر تباہ کر دینے والی، اخلاق و کردار متاثر کر دینے والی یہ خراب چیز ہے جوا۔ اس سے بچنے کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور اسے شیطان کے عمل میں سے قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت پر شراب اور جوئے کو خصوصی طور پر حرام قرار دیا ہے۔ شراب بھی حرام اور جوا بھی حرام۔ اور اس دور جاہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مکی دور جو تھا، جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ تھے، وہ ایک خاص قسم کا کھیل کھیلا کرتے تھے۔ اس کھیل کا نام تھا نرد، عربی زبان میں اسے نرد کہتے ہیں۔ مثلا ہم جو لیڈو کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اسے لڈو کہتے ہیں، کچھ لوگ لیڈو کہتے ہیں۔ اس طرح کا ایک کھیل تھا جو مشرکین مکہ دور جاہلیت میں کھیلا کرتے تھے۔ وہ کچھ گوٹیاں پھینکتے تھے اور خاص نمبر اس کے اندر آئے تو اس کے اوپر وہ جوا لگا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرد ہے اس سے انسان بچے، اس سے پرہیز کرے، یہ اس کے اخلاق کو بھی متاثر کرنے والا ہے، اس کے دین کو بھی بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو معلوم ہوا کہ کسی جگہ پر، کسی گھر کے اندر یہ نرد گیم جو ہے کھیلا جا رہا ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام کو بھیجا اور کہا کہ ان گھر والوں کو کہو کہ جو نرد ہمارے گھر کے اندر موجود ہے گیم، اس کو نکال دیا، اگر تم نے اس کو نہیں نکالا تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے اور یہاں سے جلا وطن کر دیں گے۔ یعنی اس قدر برا کھیل ہے جو جوئے سے اس کا تعلق ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ جوا کھیلتا ہے، نرد کھیلتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ اور اپنا منہ، اپنی زبان یہ خنزیر کے گوشت اور خنزیر کے خون کے اندر لت پت کر دیا۔ یہ جوا کھیلنا اس قدر بری اور گندی چیز ہے، گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو بھی اور اپنے منہ کو بھی، اپنی زبان کو بھی خنزیر سور، اس کے خون اور اس کے گوشت کے اندر اپنے آپ کو لت پت کر دیا۔ اسی طرح اور بھی حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ وقت بنتے ہیں، حاکم وقت بنتے ہیں، وہ بھی خصوصی طور پر اس جوئے کے اوپر پابندی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کبھی میں نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے جوئے کا استعمال کیا، کھیلا، تو میں اس کے بال کو پکڑ کے کھینچوں گا، سزا دوں گا، اور اس کے جسم کو جسمانی طور پر سزا دوں گا۔ اس
صدر برا کھیل، اور یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے، بچوں کے اندر موجود ہے۔ گلیوں کے اندر چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، ان کے پاس کچھ کنچے موجود ہیں، تو وہ ان کنچوں کے اندر بھی جوا لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو بظاہر معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے کیا عمل کر رہے ہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے۔ آپس میں کنچے کھیل رہے ہیں، 1 روپیہ 5 روپے 10 روپے کہ جو جیتا وہ دے گا، اور آخر میں وہ دے دیتے ہیں۔ گویا کہ ایک کو نقصان اور دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے جوئے کا، ان کی زندگی کے اندر آغاز ہوتا ہے۔ آگے چلتے چلتے وہ کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک ٹیم کے افراد دوسری ٹیم کے افراد سب 10-10 روپے لائیں گے، پیسے دیں گے، 200 روپے جمع ہوئے، جو ٹیم جیتے گی اس کو وہ 200 روپے حوالے کریں گے۔ یعنی معصوم بچوں کے اندر یہ سلسلہ انتہائی تیزی سے آگے بڑھتا چلتا ہے۔ اس سے رکنا اور اس سے بچنا معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے۔ معاشرے کی حفاظت انسان کے دین، جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور بالخصوص آج جو یہ موبائل کا دور ہے، اینڈرائڈ موبائل ہم میں سے ہر شخص کے پاس ہے، اور اس موبائل کے اندر یہ جو گیمنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مختلف گیمز، کوئی فری فائر، یہ جو بچے معصوم میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوگا یہ گیمز، کوئی بچہ فری فائر گیم میں لگا ہوا ہے، کوئی PUBG نام کا گیم ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے، مختلف گیمز ہیں۔ یعنی آپ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کا اشتہار آپ کے سامنے فوراً آتا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ گیم کھیلیں گے تو آپ کو اتنے کوائنس ملیں گے، اس کے بدلے اتنے پوائنٹس آپ نے حاصل کیا تو کوائن ملیں گے۔ اور جب کسی کے پاس ان کوائنس کی تعداد زیادہ ہو جائے تو پھر کسی ایک لنکس کے ساتھ اسے جڑنا پڑتا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو وہ کوائن وہ پیسوں کے ذریعے فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے۔ اس طرح زندگی میں جوئے کا آغاز ہے۔ خود بخود ایک اشتہار موبائل ایپ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور کل ہی میں اس کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ نوجوانوں کے اندر، بالخصوص ملک پاکستان کے اندر نوجوانوں کے اندر یہ جو گیمنگ کا سلسلہ یہ انتہائی تیزی سے کورونا کے دور کے اندر بڑھا ہے، اور اس دور میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا گیم جو تھا وہ فری فائر تھا۔ اور پھر اعداد و شمار بیان کرنے کے بعد اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک 13 سال کا معصوم بچہ اس فری فائر گیم کے اندر ایک پلیئر خریدنا پڑتا ہے، اور پلیئر خریدنے کے بعد وہ جو ہے وہ گیم اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اور وہ بہتر انداز سے بچہ اسے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر پوائنٹس زیادہ ملنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر لکھا تھا کہ 13 سال کا معصوم بچہ اس نے وہ فری فائر گیم کھیلنا شروع کیا، پھر اسے پلیئر خریدنا تھا، تو اس نے اپنی والدہ کو 40,000 روپے چوری کیے، کیونکہ اس کے اندر پیسہ لگانا پڑتا ہے جوئے کے ذریعے، اور پھر اس کے بدلے وہ کوئی پلیئر ملتا ہے۔ اور پھر جب بعد میں والدہ کو پتہ چلا تو اس بچے نے جا کر خودکشی کر لی، اور ایک خط جو ہے اس نے تحریر کیا خودکشی کرنے سے پہلے، اور اس کے اندر اپنی والدہ سے معافی بھی مانگی، اور ساتھ ساتھ کہا کہ میں جو ہے اس جوئے کے اندر اور اس گیم کے اندر اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا تھا کہ میں نے یہ 40,000 روپے آ کر نقصان کر ڈالا، اب میں اس زندگی کو نہیں گزار سکتا، اور اس میں جا کر خودکشی کر لی۔ یعنی یہ سارے کے سارے گیم جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے گیمر، ہمارے پاس دارالفتہ میں خاتون آئے، اس نے کہا کہ میرا بچہ تو رات بھر سوتا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، کیوں نہیں سوتا؟ کہا کہ بس وہ بڑا گیمر بن چکا ہے، رات بھر گیم کھیلتا رہتا ہے، 3 راتیں گزر جاتی ہے، سوتا نہیں ہے، بس گیم کے اندر لگا ہوا ہے، پوائنٹس اسے مل رہے ہیں، اسے کوائنس مل رہے ہیں، اس کو فروخت کرتا ہے، آگے پیسہ کما رہا ہے۔ اپنے نقصان سے اپنی صحت کا، اپنی عزت کا، اپنے اخلاق کردار کا، اپنے دین کا، ہر چیز کا نقصان کر دیا۔ یعنی جوا تو پہلے اگر کوئی تاش کے پتے کھیلتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ یہ تاش کے پتے، یہ جوا ہے۔ کوئی اگر چیس کھیلتا تھا تو اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شطرنج، کہ یہ جو ہے یہ جوا ہے۔ اس سے فقہاء کرام نے منع کیا کہ اس سے انسان جب اس میں لگ جاتا ہے تو نہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نہ ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، نہ اپنے والدین کی بات مانتا ہے، نہ ان کی اطاعت کرتا ہے۔ والدہ کوئی بات کہے، شطرنج کے اندر اگر کوئی لگا ہوا ہے، تاش کے پتے کھیلنا ہے، تو گویا کہ وہ والدہ کی بات نہیں مانے گا، بات اور فرمانبرداری نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح آج اس کی جدید شکلیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، موبائل کی صورت میں آ رہی ہے، موبائل گیمنگ کی صورت میں آ رہی ہے۔ لہذا اپنے بچوں پر خصوصی طور پر نظر رکھیں اور ان کو ان چیزوں سے، ان گیم سے دور کریں۔ ہاں اگر کوئی چھوٹا سا گیم ہے وہ کھیلنا چاہے تو کھیلیں، لیکن ایسے گیم کہ جس کے اندر پیسہ لگ رہا ہے، جس کے اندر جوؤں کا معاملہ آ رہا ہے، اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھیں کہ
جس شخص نے بھی جوا کا عمل کیا تو گویا کہ اس کا ہاتھ اور اس کی زبان، اس کا منہ وہ سور اور خنزیر کے گوشت اور اس کے خون کے